السلام علیکم دوستو، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل عاشق میڈیسن انفو میں۔ دوستو، آج میں جس میڈیسن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے لائسوویٹ سیرپ۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ لائسوویٹ سیرپ کے کیا فائدے ہیں اور لائسوویٹ سیرپ کے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کے استعمال کرنے سے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ لائسوویٹ سیرپ کی اگر کمپوزیشن کی بات کی جائے تو اس میں تھایامین HCl USB 4.16 mg اور رائبوفلوون USB 1.66 mg اور پیریڈوکسین HCl USB 1.00 mg، نیاسینامائڈ USB 18.00 mg اور ٹی پینتھینول USB 2.50 mg شامل ہے۔ اس کے علاوہ لائسوویٹ سیرپ میں سائنوکوبالامین USB 8.33 mcg، اسکاربک ایسڈ USB 75.00 mg، اینوسیٹول لائسین USB 5.00 mg اور مونو ہائیڈروکلورائڈ USB 33.33 mg شامل ہے۔ اگر لائسوویٹ سیرپ کی کمپنی کی بات کی جائے تو یہ فائزر کمپنی کی برانڈ ہے، اور اگر اس کی پیکنگ کی بات کی جائے تو یہ 120 ml میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو یہ پاکستانی مارکیٹ میں 123 روپیز میں اویلیبل ہے۔ اگر لائسوویٹ سیرپ کی استعمال کی بات کی جائے تو جسم میں خون کی کمی اور کمزوری کے لیے اس کا استعمال مفید ہے۔ لائسوویٹ سیرپ کو ہاضمہ کے لیے اور بھوک بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پٹھوں کی کمزوری اور خوراک کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری میں بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ حمل کے دوران وٹامن B کمپلیکس کی کمی اور وٹامن C کی کمی میں بھی سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیماری کی وجہ سے ہونے والی B کمپلیکس کی کمی کی وجہ سے سپلیمنٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لائسوویٹ سیرپ کو بچوں میں وزن کی کمی اور بھوک نہ لگنے کی وجہ سے کمزوری میں بھی استعمال کرایا جاتا ہے۔ اگر لائسوویٹ سیرپ کی اس خوراک کی بات کی جائے تو بچے 1 چائے کا چمچ روزانہ اور بڑوں کے لیے 1 سے 2 چائے کے چمچ روزانہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر لائسوویٹ سیرپ کی سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی جائے تو کانسٹیپیشن، قبض، ڈائریا، معدے کی خرابی ہو سکتی ہے، اور یہ سائیڈ ایفیکٹس وقتی طور پہ ہوتے ہیں اور یہ بعد میں خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر احتیاط کی بات کی جائے تو احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ حمل کے دوران اور دودھ پلانے والی عورتوں کو استعمال سے پہلے ڈاکٹر یا فارماسسٹ کے مشورے کے بعد استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائکس کیجیے گا اور کمنٹس کیجیے گا اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔